فہم دین کورس کا آج ہمارا 19واں سبق ہے۔ آج انشاءاللہ ہم عقائد باری تعالیٰ کے حوالے سے کچھ باتیں سیکھیں گے۔ آج سے پہلے ہمارے جتنے بھی درس ہوئے ہیں وہ مسائل کے حوالے سے تھے۔ فقہی اعتبار سے جو مسائل ہمیں درپیش ہوتے ہیں ان کے حوالے سے بات ہوئی تھی۔ اب چند دن عقائد کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی کہ مسلمان ہونے کے لیے کن عقائد کا رکھنا یہ ضروری ہے۔ عقائد میں سب سے پہلا جو عقیدہ ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ اللہ رب العزت کو ایک مان لینے کا عقیدہ ہے۔ اللہ رب العزت نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا انسانیت کی ہدایت کے لیے۔ ان تمام نبیوں کی تبلیغ کا جو نقطہ آغاز ہوتا تھا وہ عقیدہ توحید ہوتا تھا۔ جو نبی بھی دنیا میں تشریف لاتا سب سے پہلے عقیدہ توحید کا اپنی امت کو درس دیتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جب اپنی تبلیغ کا آغاز فرمایا، لوگوں کو جمع کیا، تو سرکار نے بھی یہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، جو خانہ کعبہ میں تم نے 360 بت رکھے ہوئے ہیں یہ سب کے سب جھوٹے معبود ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو ہر نبی کی جو تبلیغ کا نقطہ آغاز ہوتا ہے وہ عقیدہ توحید سے ہوتا ہے۔ آج چند ایک عقائد جو مسلمان کے ہونے چاہیے اللہ رب العزت کے حوالے سے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلا جو عقیدہ مسلمان کا ہونا چاہیے وہ یہ کہ اللہ ایک ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ قل هو اللہ احد۔ اے محبوب آپ ارشاد فرما دیں کہ اللہ ایک ہے۔ کفار نے جو بتوں کو معبود بنایا ہوا ہے، چاند کو جو لوگ معبود سمجھتے ہیں، ستاروں کو معبود سمجھتے ہیں، سورج کو معبود سمجھتے ہیں، وہ کوئی بھی معبود نہیں ہے بلکہ وہ خود مخلوق ہے۔ چاند بھی کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے۔ سورج بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ یہ بت جو لکڑی کے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، تراشے ہوئے ہیں، یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے جو ان تمام چیزوں کا کیا ہے؟ خالق اور مالک ہے۔ تو سب سے پہلا جو عقیدہ ایک مسلمان کا ہونا چاہیے وہ عقیدہ توحید ہونا چاہیے کہ اللہ کتنے ہیں؟ ایک ہے۔ نمبر 2، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں، نہ احکام میں، اور نہ ہی اسماء میں۔ سب سے پہلے کہ ذات میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ جس طرح یہودیوں نے حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، عیسائیوں نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، کفار و مشرکین نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا۔ تو جو اولاد ہوتی ہے یہ والد کی جنس سے ہوتی ہے۔ اولاد والد کی جنس سے ہوتی ہے۔ اگر ہم یہ مان لیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، معاذ اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام معاذ اللہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو پھر یہ چیز لازم آئے گی کہ عیسیٰ علیہ السلام، عزیر علیہ السلام اللہ رب العزت کی جنس سے ہوں، جبکہ اللہ کیا ہے؟ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ عزیر بھی اللہ کے بندے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے ہیں، فرشتے بھی اللہ رب العزت کی کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ تو اللہ رب العزت کے ساتھ کسی بھی چیز میں کوئی بھی چیز شریک نہیں ہے۔ اللہ رب العزت تنہا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اکیلا خالق ہے، اکیلا مالک ہے، تمام احکامات اس اکیلے کے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نا کہ اگر زمین و آسمان میں 2 خدا ہوتے تو زمین میں فساد ہوتا۔ ایک خدا کہتا یہ کام ہونا چاہیے، دوسرا خدا کہتا نہیں جی یہ ہونا چاہیے۔ 2 بھائی ہوتے ہیں، 2 دوست ہوتے ہیں، ہر بات میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ ایک کہتا نہیں جی ایسے کرنا، دوسرا کہتا نہیں ایسے کرنا ہے۔
جب انسانوں میں اختلاف ہو جاتا ہے تو یقینی طور پر خداؤں میں بھی اختلاف ہو جاتا، تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اگر زمین اور آسمان میں دو خدا ہوتے تو زمین میں فساد ہو جانا تھا۔ اس لیے اللہ کتنے ہیں؟ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، پوری کائنات میں اسی کا حکم چلتا ہے، جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے اسی کے حکم سے ہو رہا ہے۔ نمبر 3، اللہ قدیم ہے۔ قدیم کا معنی یہ ہے وہ ذات جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ قدیم کا معنی کیا ہے؟ وہ ذات جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ انسان کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ جی ہر چیز کی کوئی نہ کوئی ابتدا ہوتی ہے، کوئی بھی چیز ہے اس کی ابتدا ہوتی ہے کہ جی فلاں وقت سے اس کی ابتدا ہوئی، فلاں جگہ سے اس چیز کی ابتدا ہوئی اور فلاں وقت میں اس کی انتہا ہو جائے گی۔ لیکن اللہ رب العزت وہ واحد ذات ہے جس کی کوئی ابتدا نہیں ہے۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ دنیا ختم ہو جائے گی، قیامت سے پہلے دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس چیز نے فنا ہو جانا ہے، اس وقت بھی اللہ رب العزت کی ذات موجود رہے گی۔ اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز کو بقا نہیں ہے، ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ نمبر 4، اللہ رب العزت کسی بھی چیز کا محتاج نہیں ہے، بلکہ ہر چیز اللہ رب العزت کی محتاج ہے۔ زمین اور آسمان کا نظام چلانے کے لیے اللہ رب العزت نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں مقرر کی ہوئی ہے۔ کسی فرشتے کی ڈیوٹی ہے وہ پانی برساتا ہے، کسی فرشتے کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ ماں کے پیٹ میں بچہ پیدا کرتا ہے، کسی فرشتے کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ رزق تقسیم کرتا ہے۔ اب یہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں مختلف مقرر کی ہیں، لیکن اللہ رب العزت اس چیز کا محتاج نہیں ہے کہ وہ فرشتوں کے بغیر یہ تمام افعال سر انجام نہیں دے سکتا۔ یہ اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا کا نظام چلانے کے لیے طریقہ بتلایا ہے کہ اے انسان، جب بھی تم نے دنیا میں کوئی کام کرنا ہے تو اجتماعی طور پر کرنا ہے، آپس میں مل کر کام کرنا ہے۔ لیکن اللہ وہ ذات ہے جو ان چیزوں کا محتاج ہے نہیں ہے۔ قرآن نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت جب کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے تو کن کہتا ہے، فیکن، تو وہ ہو جاتی ہے۔ اب یہ کن کہنا یہ بھی انسان کو سمجھانے کے لیے ہے کہ جب ہم کن کہتے ہیں تو ایک لمحہ بھی نہیں لگتا، اتنی جلدی ہم کن کہہ دیتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت کن کا بھی محتاج نہیں ہے۔ اس سے بھی پہلے اللہ رب العزت کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ یہ تمام چیزیں فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگانا یہ صرف انسان کو سمجھانے کے لیے ہے کہ اجتماعی طور پر تم نے کام سر انجام دینے ہیں، لیکن اللہ رب العزت ان تمام چیزوں کا محتاج نہیں ہے۔ اگر اللہ چاہے تو کوئی بھی کام ہے کن فرمائے تو وہ فوری چیز ہو جائے گی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نہ کسی کا باپ ہے، نہ بیٹا ہے، نہ اللہ رب العزت کی کوئی بیوی ہے۔ کفار مکہ نے اللہ رب العزت کے بارے میں یہ گھرا کہ معاذ اللہ رب العزت نے اولاد بنا لی ہے، اللہ رب العزت نے معاذ اللہ بیوی رکھی ہے، تو اللہ رب العزت نے ان چیزوں کو جھٹلا دیا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے ہے اور نہ ہی اس سے کوئی ہے، وہ تنہا ذات ہے، وہ خالق ذات ہے۔ جو کچھ بھی ہے اللہ کی مخلوق تو ہے لیکن اللہ کی اولاد نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کا علم ذاتی ہے اور پوری کائنات کے پاس جو علم ہے وہ علم عطائی ہے، اللہ رب العزت کی عطا سے ہے۔ اللہ نے انسان کو دیا ہے تو انسان کو آیا ہے۔ جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انبیاء کو اللہ رب العزت نے علم غیب عطا فرمایا ہے تو اس غیب کے علم سے مراد انسان کے اعتبار سے غیب ہوتا ہے، میرے اور آپ کے اعتبار سے غیب ہے، اللہ کے اعتبار سے علم غیب نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کو عطا فرمایا ہے تو انبیاء کو آیا ہے۔ ذاتی طور پر انبیاء کرام کو کسی بھی چیز کا علم نہیں ہے۔ علم حقیقی، علم ذاتی صرف اللہ رب العزت کی ذات کے لیے ہے۔ اللہ کا خاصہ ہے علم ذاتی، انسان کا خاصہ نہیں ہے۔ انسان کا جو علم ہے وہ علم عطائی ہے۔ اس کے بعد
اللہ رب العزت کا دیدار، سر کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کرنا، یہ دنیا کی زندگی میں صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ ہے، یہ ہمارے نبی کا خاصہ ہے۔ ہمارے نبی کے علاوہ دنیا کی زندگی میں کسی کو بھی اللہ رب العزت کا دیدار نہیں ہو سکا، جبکہ روز محشر ہر مومن کو اللہ رب العزت اپنا دیدار کروائے گا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، اللہ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی روزے کی جزا دوں گا۔ مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ دیگر اعمال صالحہ کے بدلے اللہ رب العزت ایمان والوں کو جنت عطا فرمائے گا، جبکہ روزے کے بدلے اللہ رب العزت ایمان والوں کو روز محشر اپنا دیدار کروائے گا۔ تو رمضان کے جو ہم روزے رکھ رہے ہیں، ان روزوں کا بدلہ اللہ رب العزت ایمان والوں کو اپنے دیدار سے عطا فرمائے گا۔ ایک آخری عقیدہ، اور وہ یہ کہ اللہ رب العزت کے لیے ہمیشہ ہم نے لفظ مفرد استعمال کرنا ہے، جمع کا لفظ استعمال ہے نہیں کرنا۔ مثال کے طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت رزق دیتے ہیں، اللہ رب العزت علم دیتے ہیں۔ دیتے ہیں یہ جمع کا لفظ ہے، یہ انبیاء کے لیے، دیگر جو بزرگ ہستیاں ہیں ان کے لیے ہم نے دیتے ہیں استعمال کرنا ہے، لیکن اللہ وحدہ لا شریک ذات ہے، اللہ کے لیے ہم نے کیا کہنا ہے؟ اللہ رب العزت رزق دیتا ہے، اللہ رب العزت علم دیتا ہے، اللہ رب العزت عزت دیتا ہے۔ تو اللہ کے لیے ہم نے ہمیشہ واحد کا لفظ استعمال کرنا ہے۔ واحد کا لفظ استعمال کرنے میں ہمارے ہاں عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ بے ادبی کا پہلو ہے۔ لفظ واحد کے ساتھ کسی کو بڑے کو مخاطب کرتے ہیں تو بے ادبی ہم سمجھتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کے لیے جمع کا لفظ استعمال ہے نہیں کرنا۔ وہ وحدہ لا شریک ذات ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس لیے اللہ کے لیے ہمیشہ لفظ واحد استعمال کرنا ہے، جمع کا لفظ اللہ کے لیے استعمال ہے نہیں کرنا۔